पहाड़ इंसान निगल रहे हैं, उगल भी रहे हैं, निगल भी रहे हैं, सफ़ाए हस्ती से गायब कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सियाहत की इंडस्ट्री खामोश कातिल की तरह शायद तमाशा देख रही है। ये वीडियो फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैट्स पर मबनी है। अभी ये गाड़ी मिलती है, पता ही नहीं लगा एक खातून जो टीवी पर आती थी, इतने दिन बाद उनकी गाड़ी इस हालत में मिलती है और वो खातून नहीं मिली। निजी टीवी चैनल था, शबाना लियाकत थी, शौहर और 4 बच्चों समेत लापता हो गई। और फिर ये गाड़ी मिलती है और क्या हशर मिल रहा है, अब इंसान मिले ही नहीं, पहाड़ निकल गए। बाबू सर का सानिया जिस तरह रिपोर्ट हुआ वो बहुत कम है, सानिया बहुत बड़ा है। 3 किलोमीटर की पट्टी थी। मेरा दोस्त साद इस्लाम, उनकी फैमिली ने जिस तरह सफ़र किया, आप सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं, वो इतना डिप्रेसिंग है मेरे लिए कि मैं अब तक 1 सेकंड के लिए भी उस वाक़ये से बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन उस 3 किलोमीटर की पट्टी पर क़यामत आई थी, पहाड़ ने यूं जगह बदली थी, या क्लाउड बर्स्ट था जिसने इस तरह पत्थरों ने और पानी ने और दरख्तों ने इंसान निकले हैं, उस पर कोई रिपोर्ट ही नहीं है। अब ये वो लोग हैं, जैसे साद जो है उसका वाकया मैंने हाईलाइट किया और सारा वहाँ लोग एक्टिव हुए और उनकी सारी काविशें यहाँ थीं और उनमें से कुछ फैमिली में बच गए तो उन्होंने बता दिया। लेकिन न जाने कितनी गाड़ियाँ, कितने वहाँ राहगीर, कितने लोग और जो मोटरसाइकिल्स पे होंगे या गाड़ियों पे होंगे या जीपों पे होंगे या वैसे होंगे या जिनके घर होंगे, वो अंदर दफन है। अब उनका कोई अता पता नहीं है। कहाँ तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा इदारा काम करेगा उनको निकालने के लिए, और कितने ऐसे होंगे जो पूरी फैमिलीज गई जिनके पीछे पता ही करने कोई नहीं आया। एक शख्स की इलैंट्रा लेकर भी पिक्चर वायरल होती रही कि ये शख्स भी इलैंट्रा समेत गायब है। कौन इन्हें ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहे हैं? हादी का मिल जाना मौजज़ा है। और इस शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसने नन्हे हादी को ढूंढा जो साद इस्लाम साहब के बेटे शहीद हुए हैं। तो वहाँ की आवाम को, लोकल इंतज़ामिया को सलूट है, लेकिन सानिया बहुत बड़ा है। अब इस पर हम आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की सियाहत ने गुज़िश्ता कई सालों से सियाहों को निगलना शुरू कर रखा है। ये क्यों है, कैसे है और इस पर क्या किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने इन मुश्किल राहों को एक फैशन के तौर पर यूं अवामी रगोजां में उतारा है कि पहाड़ गर्दी ना करने वाले शहरी खुद को कमतर समझते हैं। यानी एक ऐसा ट्रेंड है कि यार अगर हम पहाड़ों पर नहीं जाते तो हम कमतर हैं। जिन खानदानों की पहाड़ों के पसे मंजर वाली तस्वीर सोशल मीडिया स्क्रीन को रंगीन ना करें, वो गोया बरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। कैसर अब्बास साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये उन्होंने बड़ा तफसीली, जो पाई पहाड़ों में जाते हैं अक्सर, उन्होंने मुझे बड़ा तफसीली तज्जिया पेश किया था। इसी सोच ने बगैर मौसम का मिजाज देखे, बिना किसी मंसूबा बंदी के जौक दर जौक सियाहों को इधर धकेल दिया। बेहिसाब आमदनी को देखकर वहाँ इन्वेस्टर कूद पड़े, बेतरतीब तामीरात हुई। अभी लेक्सिस हंजा का जो वाक़या है, जो सीवेज वो डिस्पोजल में काम कर रहे थे, जो एक फॉरेन टूरिस्ट ने हाईलाइट किया, वो भी आपके सामने। बेढंगी इमारतें और बेहंगम होटलों की सल्तनत ने ऐसा वहाँ काम किया है कि नेचर गुस्से में। पहाड़ जो अपने अंदर का दुख उगलने के लिए तन्हाई के मुतलाशी थे, अब सियाहों की बेजा और बेवक्त मदाखलत जानों के ज़िया का सबब बनती है। जब ग्लेशियर काटे गए, नदियों का रुख मोड़कर बिजली घर बनाए गए, जब 10-10 किलोमीटर तवील सुरंगें पहाड़ों की कोख से निकालकर इनमें जहरीला ईंधन गुजारा गया, जब ज़ेरे ज़मीन पहाड़ों के अंदर कंक्रीट और मसनूई बिसाकियाँ और यूं बनाई गई सारी, जब सांस लेते पहाड़ों की शाहरख पर आलूदगी के दरिंदे ने अपने पंजे गाड़ दिए, जब मीठे पानी के चश्मों पर इंसानी फुजला उंडेल दिया गया, जब फलक बोस दरख्तों को काट कर होटलों के गीजरों में जलाया गया, जब जाफरानी घास को कुचल कर रेजा रेजा कर दिया, तब जाकर माहौलियाती तब्दीलियों ने अपने इंतकाम का आगाज किया और इसका पहला हदफ इंसान ही था। गुज़िश्ता 3 माह के इन सियाहती इलाकों में 62 हादसात हुए हैं,
جن میں 127 جانیں ضائع ہوئی ہیں. 3 ماہ 127 قیمتی جانیں جو کہ یقیناً حادثاتی موت جو ہے وہ شہادت کے درجے پر آتی ہے, وہ چلی گئیں. کتنے بچے, کتنے معصوم, کتنے لوگ چلے گئے. مولانا حامد کاظمی صاحب نے باقاعدہ جنازے پر یہ بات کی کہ رتبہ شہادت کا ہے, لیکن یہ 127 جانیں بچائی جا سکتی. باوقت جو جب تک یہ میرے تک یہ ڈیٹا آیا, یعنی 28 جولائی کو بابو سر کے قریب یہی ان کے خاتون, بچے, یہ سارا کچھ یہ لوگ جا رہے ہیں. ابھی اور پتہ نہیں کتنی ایڈ ہوتی جائیں گی. 127 تو ڈاکومنٹڈ نمبر ہے, یہ شاید ہزاروں میں ہو. کلاؤڈ برسٹ تو لمحہ بھر میں گاڑیوں کو انسانوں سمیت برف کے گالوں کی طرح اڑا لے جاتا ہے. پہلے پتھروں کا سیلاب آتا ہے اور پھر گارے کے دریا بہنے لگتے ہیں. یہ بالکل وہی ہوا جو بابو سر ٹاپ پہ ہوا. کلاؤڈ برسٹ, پتھروں کا سیلاب آیا اور اس پتھروں کے سیلاب نے لوگوں کو ختم کر دیا اور پھر گارے کے دریا بہنے لگے. آپ امیجن کریں جو لوگ وہاں سے ریکور بھی ہوئے, کسی کا سر کچلا ہوا ہے, کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, ناقابل شناخت لوگ ملے. پانی مطلب بندہ پانی میں ڈوب کے مر جائے تو پانی ہی نقصان پہنچائے گا نا, لیکن یہاں گارا بھی ہے, یہاں پتھر بھی ہیں, کرش بھی ہو رہے ہیں آپ, اور مطلب اس سے زیادہ کیا مشکل آئے گی. آج تک کچھ گاڑیاں اور سیاح لاپتہ ہیں اور ان کی تعداد شاید انگنت ہے. دریائے آپ نے 3 کلومیٹر کی پٹی پہ کتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں, نہ وہاں سگنلز ہیں, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ کوئی CCTVs ہیں. آپ کو کیا پتا کون کون اندر چلا گیا؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں 15 سیاح لاپتہ ہیں؟ تو بہت زیادہ ہے. دریائے سوات کے بعد تھک نالے والا جو واقعہ, یہ بالکل ناقابل فراموش ہے. اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اب کلاؤڈ برسٹ کے پورے سینیریو کو ہم سمجھتے ہیں. جیسے ہی آپ بابو سر ٹاپ کی تصویر بھی دیکھیے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی. بلندی 13700 تقریباً 13,700 فیٹ پر پہنچنے کے بعد آگے چلاس کی طرف بڑھتے ہیں تو بلندی سے ایک دم نیچے سڑک اترتی ہے اور 10-15 کلومیٹر دور ہی آپ 14,000 سے 4,000 فیٹ سطح سمندر پر آ جاتے ہیں. بابو سر ٹاپ کا 5 ڈگری کا درجہ حرارت ایک دم نیچے آنے سے 40 ڈگری کا ہو جاتا ہے. چلاس اور آگے جگلوٹ تک ایک گرم علاقہ ہے. اس پیالے نما جو یہ پورا راستہ بنا ہوا ہے, اس کے ارد گرد صرف چند کلومیٹر پر گلیشیئر ہے, برفانی تودے. برفانی وجود ناگا پربت بھی بالکل آس پاس ہے. اب یہاں شدید گرمی اور مونسون کی نم ہواؤں کی وجہ سے ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے اور یہ ایسا پورا ایک سپیل لے لیتا ہے اور ایسا محلے وقوع بنا دیتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ بنتا ہے کہ اس بارش سے کچھ چھوٹے گلیشیئر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, جن سے سائٹس پر موجود ندی نالے پانیوں سے بھر جاتے ہیں اور بابو سر سے چلاس روڈ کے ساتھ چلتے دریا میں شامل ہو کر اس کی سطح کو لمحوں میں بلند کرتے ہیں. اور ساتھ میں دونوں طرف کی خشک مٹی اور پتھر والے پہاڑ بھی اپنی جگہ بدلنے لگتے ہیں, وہ سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور سیلابی ریلا آ جاتا ہے, جس سے دریا اور سڑک میں فرق ختم ہو جاتا ہے. جو زد میں آیا سب بہہ گیا. ویدر سٹیشنز اس سب کو رپورٹ کرتے ہیں. اس دنیا جہان میں ان چیزوں کو پہلے بتایا جاتا ہے. ایسی آفت آنے سے پہلے جو محکمہ موسمیات ہیں, اگر یہ کہیں اور ہوتا تو 15 دن پہلے فور کاسٹ ہو جاتی کہ یہاں یہ ہوگا, مگر یہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اگر وارننگ دی بھی جاتی ہے تو وہاں کے ہوٹل سڑکیں نہیں بند کی جاتی. ہماری فطرت دشمن اس روش نے موسموں کو بھی اپنے زمان و مکان بدلنے پر مجبور کر دیا ہے. سیاحت کا موضوع موسم مئی, جون اور جولائی کا پہلا ہفتہ. آپ اپنی فراغت کے مطابق نہیں, پہاڑوں کے مزاج کے مطابق سیاحت کا شیڈیول ترتیب دیں. یہ آفات ہر سال جولائی میں آتی ہیں اور اموات دیکھ کر چلی جاتی ہیں. یعنی اگر آپ کو جولائی سمجھ آ رہا ہے اور آپ ناردرن ایریاز کا رخ کرنے لگے ہیں تو رک جائیں, سٹاپ. بات اب بادلوں کے پھٹنے تک آپ پہنچی ہے تو ہمیں بھی علاقائی خد و خال کو سمجھنا ہوگا. فطرت اپنے ساتھ چھیڑ چھاڑ پسند نہیں کرتی. پاکستان جسے ایک وقت میں چاروں موسم نصیب ہوتے تھے اور ہر موسم کے اپنے اپنے علاقے بھی مخصوص ہیں, ہمیشہ میدانی علاقوں میں جب گرمی کی شدت سے ریلوے لائنوں کی پٹریاں تک پگھلنے لگتی ہیں تو عین اسی وقت بابو سر ٹاپ, درہ درکوٹ اور بیال کیمپ پر درجہ حرارت بھی منفی تک گر جاتا ہے. بالکل دھول اڑاتی آندیاں گرم علاقوں کا مقدر بنتی ہیں. تو انہی دنوں گلگت سکردو کے باغات جو ہیں ادھر بہار آ جاتی ہے. پاکستان میں دسمبر سردی کی شدت اور برف باری کے حوالے سے مشہور ہے, جبکہ جون گرمی اور دھوپ کا زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے.
نہ جانے پوری دنیا کیلنڈر کی ترتیب بھول گئی ہے یا موسموں نے اپنے وقت اور مقامات بدل لیے. دسمبر میں ہمیشہ پہاڑوں پر برف روئی کے گالے بن کر اترتی تھی اور ہر طرف چاندی کا کیمپ چڑھ جاتا تھا، جبکہ میدانی علاقے دسمبر کے آخری عشرے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں دھند کی لپیٹ میں رہتے تھے. دسمبر کے ہی دن ہوا کرتے تھے جب پہاڑی سیر گاہیں سیاحوں سے کچا کچ بھری ہوتی تھیں. مری اور ناران کے ہل سٹیشن گرمی کے سیزن کی طرف برف باری کے موسموں میں شاداب رہتے تھے. مگر اب صورتحال فرق ہے. دسمبر کا آخری عشرہ تو دور، جنوری کے بھی آخری عشرے تک جو ہے یہ ساری چیزیں اب چلتی رہتی ہیں اور موسموں کی تبدیلیاں مطلب ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر دیکھنے کو ملتی ہیں. گلگت، سکردو، ناران، نتھیا گلی، ایوبیا اور مری ویران پڑے رہتے ہیں. وہاں لوگ بھی نہیں جاتے اور وہاں کے موسموں کی بھی تغیرات سمجھ سے بالا تر ہے. ناران کے تاجر بھی اب اکتوبر میں اپنا کاروبار سمیٹ کر بالا کوٹ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ پہنچ جاتے ہیں. وہ بھی حیران ہے کہ برف باری نے کیوں اپنے نزول کا شیڈیول تبدیل کر لیا. جن دنوں مری، نتھیا گلی، ایوبیا اور ناران برف سے ڈھک جایا کرتے تھے اور لوگ گاڑیوں کے ٹائروں پر باندھنے کے لیے زنجیر تلاش کرتے تھے، اب انہی تاریخوں میں سڑک پر بالکل اوریانی اور ویرانی منہ چڑھاتی ہے. مطلب سارا شیڈیول ہی چینج ہو گیا ہے لوگوں کے وہاں جانے کا اور چیزوں کا، اور یہ شیڈیول کسی کو رپورٹڈ نہیں ہے. اچھا، اب چکوال پر آتے ہیں. چکوال جولائی کے وسط میں چکوال جیسے شہر میں کلاؤڈ برسٹ نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی. ہم نے ماحول کو سازگار بنانا ہے تو ہمیں فطرت سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا. قدرت سے تصادم ہمیں دائمی شکست سے دشوار کر جائے گا. ملک بھر کے سیاحوں کو بھی خود آگاہی کے عمل سے گزر کر پہاڑوں کی سرگوشی سننا پڑے گی، ورنہ ہم ہر سال پہاڑوں میں لاشیں غائب کرنے، لوگوں کو وہاں گم کرنے، لوگوں کو وہاں دفن کرنے، پہاڑ لوگ نگل رہے ہیں، انسان نگل رہے ہیں، اگل بھی رہے ہیں. ہم اس سارے سینیریو میں کہیں پھنس کر چلے جائیں گے. میں اس ویڈیو کا کریڈٹ کیسر عباس صاحب کو دوں گا جنہوں نے اتنا ڈیٹیل ڈیٹا مجھے بھیجا اور اس پر ہم نے اس ڈیٹا بیسڈ ویڈیو بنائی. اور پلیز احتیاط کیجیے آپ اور اپنی فیملی کے لیے. دیکھیں آپ کل کو پہاڑوں میں کہیں دفن ہو گئے پوری فیملی، تو کہاں آپ کے پیارے آپ کو تلاش کرتے پھریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی پیچھے پیارے ہی نہ بچے تلاش کرنے کے لیے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.